من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء کہ جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبھی کوئی ابھی تک جن سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں۔ عزیز نوجوانوں اور دوستوں اور سامعین مکرم اور بزرگان ملت اسلامیہ، آج میں چند باتیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ انور پر، آپ کے چہرہ انور کے حسن پر بات کروں گا کہ جس نے میرے نبی کے چہرہ انور کے حسن کو دیکھا وہ کس طرح شیدا ہو گیا۔ اور چند باتیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پر عرض کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر جاؤں گا۔ اگر یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ حضور کا چہرہ دنیا میں تمام چہروں میں اعلیٰ ہے، انبیاء سمیت تمام چہروں میں اعلیٰ ہے۔ حضور کا حسن دنیا میں پائے جانے والے تمام حسن سے زیادہ ہے۔ اور اگر چہرے کی بات کروں تو چہرے میں سے حضور کی زلفیں دنیا میں پائی جانے والی تمام زلفوں سے اعلیٰ ہیں۔ اور اگر جبین کی بات کروں تو حضور کی جبین پیشانی مبارک دنیا میں پائی جانے والی تمام پیشانیوں سے اعلیٰ ہے۔ اور اگر میں حضور کی نکالے جانے والی زلفوں کی مانگ کی بات کروں تو حضور کی مانگ نکالی جانے والی تمام مانگوں سے اعلیٰ ہے۔ اور اگر میں بات کروں حضور کے ابروؤں کی تو دنیا میں پائے جانے والے تمام ابروؤں میں سے حضور کے پہلی رات کے چاند کی طرح جو ابرو ہیں وہ تمام ابروؤں سے اعلیٰ ہے۔ اگر میں بات کروں حضور کی پلکوں کی تو دنیا میں پائی جانے والے حسن کی علامت پلکوں میں سے حضور کی پلکیں سب سے اعلیٰ ہیں۔ اور اگر میں بات کروں ان خدین کی رخساروں کی تو دنیا میں پائے جانے والے تمام رخساروں میں حضور کے چمکتے دمکتے رخسار تمام رخساروں سے اعلیٰ ہیں۔ اور اگر میں بات کروں داڑھی کی تو دنیا میں پائی جانے والی تمام داڑیاں جو ہیں ان داڑیوں میں سے حضور کی گھنی اور 14ویں رات کے نیچے سے چاند کی طرح گول داڑھی جس میں چند بال سفید تھے وہ دنیا میں پائی جانے والی تمام داڑیوں میں سے اعلیٰ ہے۔ اور اگر میں بات کروں حضور کی تھوڑی مبارک کی تو دنیا میں پائے جانے والی تھوڑیوں میں سے حضور کی تھوڑی مبارک سب سے اعلیٰ ہے۔ اور اگر میں بات کروں حضور کی سماعت کی کانوں کی تو حضور کے کان مبارک دنیا میں پائے جانے والے تمام کانوں سے اعلیٰ ہیں۔ اور اگر میں بات کروں گردن کی تو دنیا میں پائی جانے والی تمام گردنوں میں سے حضور کی سراہی دار گردن سب سے اعلیٰ ہے۔ اور اگر میں تذکرہ کروں دنیا میں پائے جانے والے کندھوں کی تو حضور کے کندھے مبارک دنیا میں پائے جانے والے تمام کندھوں سے اعلیٰ ہیں۔ اور اگر اس سے تھوڑا سا نیچے آ کر حضور کے سینہ مبارک کی بات کروں تو دنیا میں پائے جانے والے تمام سینوں میں سے حضور کا سینہ مبارک سب سے اعلیٰ ہے۔ اور اگر میں بات کروں دنیا میں پائے جانے والے ہاتھ کی، دست کی، یدین کی تو دنیا میں پائے جانے والے تمام ہاتھوں میں سے میرے نبی کے ہاتھ سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے برکت والے ہیں،
سب سے طاہر ہیں، سب سے مطہر ہیں۔ اور اگر میں بات کروں دلوں کی تو دلوں میں سے سب سے اعلیٰ دل اگر کسی کا ہے تو نبی دو عالم کا ہے، امام الانبیاء کا ہے، سید الانبیاء کا ہے، خاتم الانبیاء کا ہے، شمس الضحیٰ کا ہے، بدر الدجا کا ہے، کہ مکین گنبد خضرا کا ہے، کہ شاہدہ و مبشرہ کا ہے، کہ نذیرہ کا ہے، کہ داعی الی اللہ کا ہے، کہ بِإِذْنِهِ سراجا منیرہ کا ہے، کہ جن کو سورہ قرآن کے اندر والضحیٰ جن کے چہرے کی قسمیں اٹھائی گئی، یہ سینہ جس کو الم نشرح لک صدرک کہا گیا، یہ دل سب سے اعلیٰ ہے۔ اور اگر میں بات کروں دنیا میں پائے جانے والے سب کے پاؤں ہیں تو جس کے پاؤں چومنے کو دل کرتا ہے وہ پاؤں اگر ہیں تو حضور کونین کے ہیں، جن کے پاؤں کو چھونے کو دل کرتا ہے وہ پاؤں اگر ہیں تو حضور کونین کے ہیں، جن کے پاؤں کو ہاتھ لگانے کو صحابہ تڑپتے تھے وہ پاؤں اگر کسی کے ہیں تو وہ حضور کونین کے ہیں۔ یہ وہ پاؤں ہیں جن کو جبریل امی اپنے ہاتھ لگا کر یہ کہتے ہیں کہ آج میرا مقام اور مرتبہ بلند ہو گیا۔ دنیا میں پائے جانے والے نالین میں اگر کسی کے نالین سب سے اعلیٰ ہیں تو وہ حضور کونین کے ہیں۔ دنیا میں پائے جانے والی سماعتوں میں اگر کسی کی سماعت اعلیٰ ہے وہ میرے نبی کی ہے۔ دنیا میں پائے جانے والی قیادتوں میں اگر کسی کی قیادت اعلیٰ ہے وہ میرے نبی کی قیادت اعلیٰ ہے۔ دنیا میں پائے جانے والی سیادتوں میں اگر کسی کی سیادت اعلیٰ ہے تو وہ میرے نبی کی سیادت اعلیٰ ہے۔ دنیا میں پائے جانے والی امانتوں میں سے اگر کسی کی امانت اعلیٰ ہے وہ میرے نبی کی امانت اعلیٰ ہے۔ دنیا میں پائے جانے والی شجاعتوں میں سے اگر کسی کی شجاعت اعلیٰ ہے تو میرے نبی کی شجاعت اعلیٰ ہے۔ دنیا میں پائے جانے والی صداقتوں میں سے اگر کسی کی صداقت اعلیٰ ہے تو میرے نبی کی صداقت اعلیٰ ہے۔ دنیا میں پائے جانے والی دیانتوں میں سے اگر کسی کی دیانت اعلیٰ ہے وہ میرے نبی کی دیانت اعلیٰ ہے۔ تو پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت آپ دے دیں نبی کے عشق میں ڈوب کر وہ دیانت میں اعلیٰ، وہ سیادت میں اعلیٰ، وہ قیادت میں اعلیٰ، وہ امانت میں اعلیٰ، وہ سماعت میں اعلیٰ، وہ شجاعت میں اعلیٰ، وہ ریاست میں اعلیٰ، وہ عبادت میں اعلیٰ، دنیا میں اگر کوئی سب سے اعلیٰ ہے تو رسول دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ میرے نبی کی بات ہو رہی ہے، تبھی تو حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں میں نے کیوں یہ باتیں کی؟ وہ حضرت حسان ابن ثابت نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آج تک تَرَ قَطُّ عَيْنِي کسی آنکھ نے اس سے حسین چہرہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور یہ شعر کہہ کے جیسے باب ہی بند کر دیا ہو، چیپٹر ہی کلوز کر دیا ہو، کہا آج تک کسی عورت نے ان جیسے حسین کو جنم ہی نہیں دیا ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، حضور کو تمام عیوب سے پاک کیا گیا، کوئی عیب ہے ہی نہیں، نہ صورت میں نہ سیرت میں۔ عیب نکالنے والے بھی ہاتھ جوڑ کر سامنے کھڑے ہو گئے، عیب ہے ہی نہیں۔ عیب ہو بھی کس طرح؟ اللہ نے جس قلم سے، میں آپ جملہ دینے لگا ہوں، اللہ نے جس قلم سے محمد عربی کے چہرے کی مصوری کی ہے اللہ نے وہ قلم اسی وقت توڑ دیا تھا، وہ چہرہ دوبارہ بن نہیں سکتا، ایسا خوبصورت چہرہ روئے زمین پہ آ ہی نہیں سکتا۔ تبھی تو صحابہ میرے نبی کے چہرے کو دیکھ کر اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ ایسے تھوڑی عشق ملتا ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ان کے بھائی نے خریدا حضرت زید بن حارث کو، اور خرید کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت پر مامور کر دیا۔ اور جب ان کی شادی ہوئی نبی دو عالم کے ساتھ تو یہ بھی جہیز میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہی خدمت پر مامور میرے نبی دو عالم کے گھر تشریف لے گئے۔ اب بچپن یہیں پر گزرا، اب بچپن کی حالت ہے، لڑکپن کی عمر ہے، جوانی کی طرف ابھی چل رہے ہیں، تو ان کے چچا مکہ المکرمہ میں آئے اور دیکھا یہ تو میرا بھتیجا ہے، اور بھتیجے کو بلایا اور اس کو یاد کروایا، جی چچا آپ کو پہچان لیا ہے؟ فرمایا کہ ہم تو آپ کو تلاش کر کر کے تھک گئے، آپ کدھر ہیں؟ فرمایا کہ اب میں نے کسی کی غلامی اختیار کر لی ہے۔
फरमाया तुम्हें अपने अब्बा की याद नहीं आती? फरमाया मुझे प्यार ही यहाँ से इतना मिला है, मुझे अब्बा ही भूल गया है। चचा की याद नहीं आती? कहा सरकार दो आलम के कदमों में पड़े रहने से मुझे जो सुरूर मिलता है वो मुझे मेरे घर में भी नहीं मिला है। फरमाया हमें अपने मालिक के पास तो लेकर चलो, तुम्हें किसने खरीद लिया है? ऐसी भी क्या बात है, गुलामों को जब अपने याद आते हैं तो वो फिर अपने मालिक को भूल जाते हैं, वो छोड़ छाड़ के निकल जाते हैं जब उनको मौका मिलता है। तुम्हें कैसा मालिक मिल गया है कि तुम उनको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो? फरमाया मुझे लेके चलो। जब रसूल अरब व अजम के सामने पेश हुए, अब यहाँ पे जुमला सुनिए, आप भी मोहब्बतों में इजाफा हो जाएगा। हजरत ज़ैद इब्न हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं और आपने कहा कि या रसूल अल्लाह, फरमाया कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ये हमारा बच्चा है, हमने इसको पहचान लिया, बिकता बिकाता लोगों के हाथों से होता हुआ आपके पास पहुंच गया है, तो आप ऐसे कीजिए कि आप इसको हमारे हवाले कर दीजिए। मेरे नबी ने कोई तरद्दुद नहीं किया, आपने फरमाया ये ज़ैद बैठा है, इससे पूछ लो ये जाना चाहता है तो चला जाए। फरमाया हाँ भाई ज़ैद जाना चाहते हो? फरमाया या रसूल अल्लाह वो बादशाहत छोड़कर जो मज़ा मुझे मोहम्मद अरबी के कदमों के अंदर रहने की गुलामी में आया है वो मुझे कहीं और नहीं आ सकता। इस चचा को वापस लौट जाए, मैं सारी जिंदगी आपके कदमों में गुजारना चाहता हूँ। फिर मेरे नबी ने उनको ज़ैद इब्ने मोहम्मद लोगों ने कहना शुरू कर दिया। आपने उनको अपना मुंह बोला बेटा बना लिया, इतनी मोहब्बत थी। और मुंह बोला बेटा बनाने के बाद अपनी पुफीजाद बेटी हजरत ज़ैनब के साथ उनका निकाह भी कर दिया। ये मोहब्बत है। मेरे नबी के चेहरे के हुस्न को देखकर वहीं पर फिदा हो गया। और अगर मेरे नबी के चेहरे के हुस्न की बात निकली है तो फिर मैं आपको वफ़द तारिक में लेके जाना चाहता हूँ। रसूल अरब अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी का वाक़या है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद से निकले सैर के लिए, और प्यारे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सैर के लिए निकले तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र एक वफ़द पर पड़ी जो रुका हुआ था वहाँ पर। वो वफ़द बड़ी मोहब्बतों से सुनिएगा इस वाक़े को, और आपकी दिलों के अंदर मेरे नबी की मोहब्बत इंशाअल्लाह ताला बेदार हो जाएगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र एक अरबी सुर्ख ऊंट पर पड़ी। सुर्ख ऊंट अरबों की कमज़ोरी होता है और बड़ा कीमती होता है। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बड़ी मोहब्बत थी सुर्ख ऊंट से, और जब आपकी नज़र पड़ी ना उस सुर्ख ऊंट पर, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया भाई इसका मालिक कौन है? तो एक आदमी खड़ा हुआ, कहा जी मैं इसका मालिक हूँ। फरमाया क्या बेचते हो? उसने कहा जी बिल्कुल बेचते हैं। फरमाया कितने का बेचते हो? जी इतने का बेचते हैं। कहा मैंने आपसे इतने का खरीदा। उसने कहा मैंने आपको इतने का बेचा। अब मामला देखिए क्या हुआ। आपने फरमाया देखो मैं तिजारत के लिए नहीं आया था, मैं तो सैर के लिए आया था। चलते चलते चहल कदमी करते करते मेरी आपके ऊंट पर नजर पड़ गई, मुझे पसंद आ गया, मैंने आपके साथ सौदा कर लिया, मेरी आपके साथ रकम तय हो गई, मैंने बेच दिया, आपने खरीद लिया, आपने बेच दिया, मैंने खरीद लिया इसको। तो मैं घर जाता हूं और रकम लेके आता हूं और रकम ला के आपके हवाले कर देता हूं। अब यहां पर जब सौदा हो गया, रकम तय हो गई, रकम तय होने के बाद हुजूर अरब व अजम चल निकले वहां से। सिमात कीजिएगा, तवज्जो का तालिब हूं, मोहब्बतों से नवाजिएगा। जब हुजूर नजरों से ओझल हो गए, जब हुजूर नजरों से ओझल हो गए, अब पहले वाले ने सवाल किया, उन्होंने कहा भाई आप लोगों ने ये सौदा कर लिया, ऊंट बेच दिया, क्या तुम में से कोई इस नौजवान को जानता भी है कि नहीं जानता? अब सबके पांव में से जमीन निकल गई। कहने लगा यार यो हमसे तो इतना कीमती ऊंट ले गए। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग क्या कर रहे थे? सौदा बेच दिया तुमने, माल तय कर दिया, रकम तय कर दी, और तुमने उससे रकम तलब ही ना की और ना जमानत के लिए कोई चीज बतौर जामिन, तुमने कोई जामिन बना कोई चीज गिरवी रखी किसी ने? कहा नहीं, वो सब सर पकड़ के बैठ गए, ये हमसे क्या हो गया, हमने तो सौदा बेच दिया और रकम भी नहीं ली, कोई चीज बतौर गारंटी भी नहीं रखी, किसी को जामिन भी नहीं बनाया। तो उन्होंने कहा तुम कर क्या रहे थे? अब जुमला सुनिएगा। तो एक नौजवान ने कहा कि मैं तो जब वो बात कर रहा था, मैं तो उसके दंदान से निकलते हुए नूर में ही गुम हो गया था। दूसरा कहा तुम क्या कर रहे थे? कहा मैं तो उनकी जुल्फों के पेचो खम में गुम हो गया था, वो बातें इतनी सुरीली कर रहा था, हमसे रहा ही ना गया, हम तो बस उनके चेहरे को देख, कोई कहता मैं उनके चेहरे को देख रहा था, कोई कहता मैं तो उसकी आंखों को देख रहा था, कोई कह रहा कि मैं उनकी जुल्फों को देखता रह गया, कोई कह रहा मैं उनकी सुरीली बातों को देखता रह गया।
تو ان میں سے ایک نے کہا اچھا پھر سنو، وہ تمہیں اپنے چہرے کے جادو کے اندر الجھا کر تم سے اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ جب یہ بات سنی نا اس قبیلے کے سردار کی بیوی نے، اس نے اپنے خیمے کی اوٹ سے کپڑے کو ہٹایا اور اس نے کہا انا ضامنۃ لثمن جملکم لا یقدر بکم، اس نے کہا میں ضامنہ ہوں، اگر وہ تمہیں پیسے نہیں دے گا تو میں تمہیں پیسے دے دوں گی۔ وہ سارے اس کی طرف متوجہ ہوئے، اچھا آپ ان کو جانتی ہیں؟ فرمایا نہیں جانتی، میں بھی نہیں۔ فرمایا پھر ضمانت کیوں دی ہے؟ جب جانتی نہیں ہو تو ضمانت کیوں دی ہے؟ کیوں کہہ رہی ہو کہ اگر اس نے اونٹ کے پیسے نہ دیے تو میں دے دوں گی؟ کہا اس لیے کہہ رہی ہوں جب تم ان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے میں نے پردے کو ہٹا کر ان کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، میرے دل نے گواہی دی تھی اور میں نے یہ کہا تھا خدا کی قسم اتنا خوبصورت چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ سچا ہے، وہ واپس آئے گا۔ اتنے میں رسول عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بھیج دیا، وہ کھجوریں لے کر آئے اور کہا کہ آپ سے ہمارے نبی نے اونٹ خریدا ہے؟ کہا کہ وہ نبی ہے؟ فرمایا ہاں وہ آخری نبی ہیں، ضیافت کے لیے، فرمایا یہ تمہاری ضیافت کے لیے کھجوریں بھیجی ہیں اور یہ تمہاری رقم جو ان کے ساتھ اللہ کے نبی نے طے کی تھی قبول کیجئے۔ وہ وفد طارق اپنی منزل بھول گیا اور حضور کے قدموں میں پہنچ کر اسلام قبول کر لیا۔ تو ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کے چہرے کو دیکھ کر شاعر نے کچھ یوں کہا ہو کہ ہجے تو میرا یار نہیں ڈٹھیا جنوں ویکھ کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جو رخ تو نقاب اٹھاوے، جو کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ بھل جاوے، جو پاوے ہتھ پھلا وچ رل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا، توبہ توبہ حسن سجن دا، چال نہ چلی جاوے تے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے، مت بے ادبی ہو جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، خلق اودے نے مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سنو کدرے نظر نہ آوے۔ اور یہاں پر تاجدار گولڑا تڑپے ہیں اور انہوں نے کہا ہے پیر میرے علی شاہ صاحب نے کہ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کلی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں مد بھریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھے جا لڑیاں۔ سبحان اللہ، نبی کائنات کے چہرے انور کی بات کیا کروں، حضور کے چہرے کو دیکھ کر یہاں پر مجھے پھر اماں عائشہ کا وہ قول یاد آ رہا ہے، دل کر رہے پھر سنا دوں۔ اماں عائشہ صدیقہ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے تو میرے نبی کے حسن کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، ذرا آپ بتلائیے میرے نبی کا حسن کیسا تھا؟ تو آپ مخاطب ہوئی آسمان کی طرف اور آسمان کو کہا کہ آسمان لنا شمسن وللہ فاق شمسن، ایک میرا چمکتا ہوا چراغ ہے اور اے آسمان ایک تیرے پاس چمکتا ہوا چراغ ہے، تیرا چراغ سورج جو ہے وہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا جو چراغ ہے وہ عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے اور عشاء کے بعد طلوع ہو کر پورے مدینے کو منور کرتا ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر ہر ایک نے اپنا قلم چلایا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نا کہ سنا ہے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، سنا ہے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر اے جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ یہی میرے نبی کے عشق کا حاصل بھی ہے، ماں حاصل بھی یہی ہے۔ اور اگر میں اس سے بڑھ کر بات کروں تو میں آپ کو ایک یہودی بچے کی بات سنانا چاہتا ہوں جو میرے نبی کے حسن پر فریفتہ ہو گیا تھا۔ وہ یہودی بچہ ایسے چلتا چلتا مسجد نبی میں میرے نبی ممبر پر جلوہ افروز ہوا کرتے تھے، اور جب میرے نبی ممبر پر جلوہ افروز ہوا کرتے تھے تو وہ گزرتا تھا سودا سلف لینے کے لیے، کام کاج کے لیے وہ گزرا کرتا تھا، تو دروازے میں کھڑا ہو کر یہاں میرے نبی ممبر پر ہوتے تھے اور وہ دروازے پر کھڑا ہو کے میرے نبی کی باتوں میں مگن ہو جایا کرتا تھا، میرے نبی کو دیکھتا تھا
آنکھیں دو اور دو اور چار ہو جایا کرتی تھی. حضور اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے. جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے تو بچے کی طرف دیکھ کے مسکرائے تو بچے بھی آگے سے مسکرا دیتے ہیں. حضور مسکرائے تو وہ بچہ بھی آگے سے دیکھ کے مسکرا دیا کرتا تھا. کرتے کرتے اس نے مسجد نبوی کی دہلیز کو پار کرنا شروع کر دیا اور مجلس میں آ کر بیٹھنا شروع کر دیا. اب میرے نبی کے حسن کا دیوانہ ہو چکا تھا. بچہ ہے, بچے کا عشق کی بات بتانے لگا ہوں. یہ عشق بھی تو پھر عشق ہی ہوتا ہے نا. میر تقی میر نے کہا تھا اذیت مصیبت ملامت بلائیں تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا. یہاں پر عشق کی بات ہوتی ہے اور عشق جو ہے وہ انسان کو آگ کے دریا سے گزار کر پھر آگے جاتا ہے. اور عشق میں امتحان بھی بڑے ہوا کرتے ہیں. عشق کے امتحان, جب انسان عشق کے امتحان سے گزرتا ہے پھر ہی وہ عشق کی منازل کو اور محبوب تک پہنچتا ہے. محبوب تک پہنچنے کے لیے عشق کی منازل کو طے کرنا پڑتا ہے. اور یہاں پر صحابہ کی جو عشق کی منازل ہیں وہ کچھ اس طرح کی دردناک اور المناک ہیں اور رنج والی ہیں کہ چمڑا لپیٹ کر جسم کو تپتے ہوئے صحرا میں پھینک دیا جاتا ہے. پھر اوپر سے درے چلائے جاتے ہیں, پھر اوپر سے ڈنڈے چلائے جاتے ہیں کہ محمد عربی کا دامن کو چھوڑ دیا جائے, تختہ دار پہ لٹکا دیا جاتا ہے, پھانسی پہ چڑھا دیا جاتا ہے, پھر جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں, پھر گرم سلاخوں سے آنکھیں نکال دی جاتی ہیں, پھر گرم کڑاہ کے اندر تیل ابلتے ہوئے تیل کے اندر آنکھوں کے سامنے بچوں کو ڈال دیا جاتا ہے اور ان کو بھی ڈال دیا جاتا ہے. لیکن عشق کا دامن ہاتھ سے چھوٹ نہیں پاتا. ہم تک تو عشق کا بھی کوئی ایسا امتحان نہیں آیا ہے. یہاں پر تو خون بہانا دور کی بات ہے, اگر نبی کے عشق کے لیے بھی تو پسینہ بھی نہیں بہا ہے. باہر کیف وہ بچہ میرے نبی کے عشق کے اندر مستغرق ہو گیا. کئی دنوں سے نہیں آیا. میرے نبی نے سوال کیا, وہ بچہ نہیں آ رہا, وہ یہودی کا بچہ. فرمایا یا رسول اللہ, آپ اس یہودی کے بچے کے لیے کیوں فکر مند ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا میری اور اس کی مسکراہٹوں کا تبادلہ ہو چکا ہے. آپ کو نہیں پتا میری اور اس کی آنکھوں میں کیا چل رہا تھا, میرے دل میں اور اس کے دل میں کیا چل رہا تھا. وہ باپ کے ڈر کی وجہ سے اپنے کلمے کا اظہار نہیں کر رہا. فرمایا یا رسول اللہ پتہ کیا ہے, وہ بچہ بیمار ہے. حضور بے چین ہوئے. حضور نے صحابہ کو ساتھ لیا, فرمایا اس کی عیادت کے لیے چلتے ہیں. اور یہاں پر تو کوئی سگے بھائی کی عیادت کے لیے نہیں جاتا, یہاں پر تو کوئی سگی بہن کی عیادت کے لیے نہیں جاتا, یہاں پر تو کوئی دوست کی عیادت کے لیے نہیں جاتا. یہاں پر جس کا غم ہے اسی کا غم ہے, جو مصیبت میں ہے وہی مصیبت میں ہے, جو پریشان حال ہے اسی کی پریشانی ہے, جو مصیبت میں ہے وہی مصیبت کے اندر ہے. یہاں پر کوئی کسی کا غم کھانے والا ہے ہی نہیں. یہاں پر کوئی کسی کا دست و بازو بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. رسول اللہ وہ یہودی ہے. فرمایا یہودی ہے تو پھر کیا ہوا, چلو اس کی عیادت کے لیے چلتے ہیں. حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی عیادت کے لیے چلے گئے. جب اس بچے کے بستر پر پہنچے تو وہ قریب المرگ تھا. میں یوں کہوں تو یہ بے جانا ہوگا کہ اس کی روح پرواز کر رہی تھی. حضور کے چہرے انور پر نظر پڑی تو پرواز کرتی ہوئی روح دوبارہ جسم کے اندر آ گئی, دوبارہ جسم, اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. اس کا باپ کہتا ہے اس سے پہلے اس کا رنگ کبھی متغیر ہوا ہی نہیں, مجھے تو یہ تھا کہ یہ ابھی مرنے والا ہے, اس میں تو آپ کو دیکھتے ہی جان آ گئی ہے. فرمایا کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں. فرمایا یا رسول اللہ, فرمایا اس نے کہا محمد بن عبداللہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بچے سے پوچھو. بچے نے کہا کہ میں نبی کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے میں اپنے نبی کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. اس نے ایسے کنکھیوں سے باپ کی طرف دیکھا, اب جیسے زبان حال سے پوچھ رہا ہو, ابا آپ کیا کہتے ہیں, آپ کی طرف سے اجازت ہو تو کلمہ پڑھ لوں. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نمازیں کوئی نہیں پڑھی. یا رسول اللہ میرے پاس قرآن کی تلاوت بھی نہیں. یا رسول اللہ میرے پاس ذکر اذکار بھی کوئی نہیں, عبادتیں کوئی نہیں, ریاضتیں کوئی نہیں. اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو میں قیامت والے دن آپ کے جھنڈے تلے پہنچ جاؤں گا نا. ایسے صحابہ رو رہے ہیں. عشق کی بات دونوں محبوب اور محب کے درمیان بات ہو رہی ہے عشق کی. اس نے کہا نا کہ یہ مجلس عشق ہے, کوئی نقد جاں ہو تو لے کے آ. یہ مجلس عشق ہے, کوئی نقد جاں ہو تو لے کے آ. یہاں پر تو نقد سودے ہوتے ہیں, یہاں پر ادھار کی بات نہیں ہوتی. رسول عرب و عجم کی طرف آپ نے فرمایا اجازت دے دیں.
فرمایا یا رسول اللہ ٹھیک ہے مر رہا ہے، آپ محمد بن عبداللہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ ادھر بیٹے کو اجازت دی، ادھر بیٹے نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اگلا جو جملہ ہوا میرے نبی نے فرمایا دیکھو اب یہ مسلمان ہو چکا ہے، اب یہ میت ہماری ہے، ہم اس کو لے کے جائیں گے، آپ کو نہیں دیں گے۔ اب سنیے ذرا، رسول عرب و عجم نے صحابہ کو کہا صحابہ اس بچے کو غسل دیا جائے، بچے کو کفن دیا جائے، اور میں محمد الرسول اللہ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھاؤں گا اور اس کو قبر میں بھی اتاروں گا۔ جس کے ساتھ محبت کی جائے وہ اس کو تنہا نہیں پھر چھوڑ دے، ہم نے محبت کرنا ہی نہیں سیکھا۔ محبوب اپنے محب کو اکیلا نہیں چھوڑتا، ان دو یاروں نے محبت کر کے دکھائی تو حضور نے آج بھی روزے میں اپنے ساتھ سلایا ہوا ہے، اپنے ساتھ سلایا ہوا۔ اور پہلے جناب صدیق کائنات پر سلام پیش کر کے جناب عمر پر سلام پیش کر کے پھر روزے رسول تک پہنچنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ باتیں سمجھائی گئی ہیں ہمیں۔ یہاں پر نقد سودے ہو رہے ہیں، ہمیں سودا کرنا ہی نہیں آتا۔ رسول عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کے ساتھ محبت کر کے دکھائی۔ اور پھر مجھے ایک اور بچے کا واقعہ یاد آ گیا، عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچے ہیں بالکل، نبی کائنات کی محفل میں آ کر بیٹھا کرتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آ کر بیٹھتے تھے اور حضور کی باتیں سنا کرتے تھے، محظوظ ہوتے تھے میرے نبی کی باتیں سن سن کر۔ اپنے چچا کے ساتھ آیا کرتے تھے۔ تو ایک دن کیا ہوا، رسول عرب و عجم قیامت پر گفتگو فرما رہے تھے، حشر پر گفتگو فرما رہے تھے۔ جب حضور عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حشر پر گفتگو فرمائی نا، تو وہ گئے، فرمایا چچا آج آپ نہیں آئے تھے تو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ باتیں سنی ہیں۔ اچھا کیا باتیں سنی ہیں؟ یہ باتیں سنی ہیں کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، میرے جھنڈے کے نیچے میری امت آئے گی، میرے ہاتھوں میں کوثر کا جام ہوگا، میں کوثر کا جام پلاؤں گا، مجھے شفاعت کبریٰ دی جائے گی۔ یہ باتیں حضور کر رہے تھے۔ اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا اگر محمد نے ایسی باتیں کی ہیں، سنو ذرا، منافق تھا، اگر محمد نے ایسی باتیں کی ہیں تو پھر ہم گدھے سے بدتر ہیں۔ جب اس نے یہ بات سنی نا بچے نے، تو بچہ سیخ پا ہو گیا، غصے میں آیا، اور اس نے کہا چچا دیکھو، پہلے بات تھی چچا اور بھتیجے کی، اب بات آ گئی ہے محب اور محبوب کی۔ پہلے تو مجھے روئے زمین پر سب سے اچھا لگتا تھا، لیکن جب تو نے میرے نبی کے بارے میں یہ جملہ کہا ہے، واللہ تو مجھے روئے زمین پر سب سے برا لگنا شروع ہو گیا، سب سے برا تو مجھے لگتا ہے۔ اس نے کہا چچا دو باتیں ہیں، یا تو میں اس بات کو تیرے کہے ہوئے جملوں کو اپنے دل کے اندر چھپا لوں، دوسری بات یہ ہے کہ میں رسول عرب و عجم کو جا کر بتا دوں کہ آپ کی محفل میں، آپ کی صفوں میں یہ منافق چھپا ہوا ہے۔ اگلی نماز کا وقت تھا، شش و پنج کے اندر تھے، بتاؤں کہ نہ بتاؤں، پتہ نہیں میری بات پہ کوئی یقین کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا۔ اب چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کی باتوں پہ لوگ یقین نہیں بھی کرتے۔ باہر کیا عشق کی منزل تھی، عشق کی بات تھی، اندر سے جو قید تھا سمندر وہ بپھرا، اور رسول عرب و عجم کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ حضور تقریر کر رہے تھے، یہ چھوٹے صحابی کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ فرمایا کیا بات کرنی ہے؟ فرمایا جو میرا چچا ہے اس نے آپ کے بارے میں یہ گستاخانہ کلمات کہے۔ ایسے محفل پر ایک جمود طاری ہو گیا، سختہ طاری ہو گیا، یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے، وہ تو ہماری صفوں میں، صف اول میں کھڑا ہوتا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تہجد کا پابند ہے، قرآن پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، صدقات دیتا ہے، وہ کیسے آپ کے بارے میں یہ جملہ کہہ سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بچے نے بات کہی نا، تو بچے کے دل کے اندر وہی بات آ گئی کہ میری بات پر کون یقین کرے گا؟ ایسا ہی ہوا۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ اس کی بات پر کوئی یقین نہیں ہے، اس کو بلایا جائے۔ جب اس کو بلایا تو اس سے پوچھا، اور تم نے ایسی بات کہی ہے، تو اس نے قسمیں اٹھانی شروع کر دی، منافق تھا، جھوٹی قسمیں اس نے اٹھانی شروع کر دی کہ میں نے ایسا نہیں کہا، میں نے ایسا نہیں کہا، اللہ کی قسمیں اٹھانی شروع کر دی۔ باہر کیا اس کی بات پر یقین کر لیا گیا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی طرف دیکھا تو بچے نے یہ جھولی اٹھائی، جھولی پھیلا دی، اور اس نے کہا اللہم ان کنت صادقا فصدقنی، اللہم ان کنت کاذبا فکذبنی، اللہ اگر میں سچا ہوں تو میری سچائی کی گواہی دے دے،
اگر اللہ میں جھوٹا ہوں تو میری جھوٹی کی گواہی، میرے جھوٹے ہونے کی گواہی دے دے۔ ابھی ہاتھ واپس نہیں لوٹے تھے کہ اللہ نے جبریل کو نازل کر دیا تھا۔ جبریل امین نبی دو عالم کے پاس پہنچے، فرمایا یا رسول اللہ یہ بچہ آپ کا صادق عاشق صادق ہے اور یہ بچہ سچ کہہ رہا ہے، وہ آدمی جھوٹا ہے، اس نے آپ کے چہرے کو دیکھ کر، آپ کے چہرے سے جو انوارات اپنے قلوب کے اندر مرور کیے ہیں، اس کے دل کے اندر آپ کی محبت بیٹھ چکی ہے، یہ آپ کا سچا عاشق ہے اور وہ منافق ہے۔ اور پھر ایک وقت آیا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پر بیٹھے اور 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکومت قائم ہوئی۔ جب اسلام کی حکومت قائم ہوئی تو آپ نے حمص کا گورنر جس کو بنایا وہ عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سچا عاشق ہے، یہ سچا عاشق ہے۔ بھائیو، عشق کی دولت بڑی نایاب ہے، جس کو عشق کی دولت مل جاتی ہے۔ مجھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آ گئی۔ آپ سردی کی وجہ سے ٹھٹر رہے تھے اور سخت بخار کی حالت میں تھے، جاڑے کے دن تھے، سخت سردی تھی، سردی پڑ رہی تھی خوب۔ اور آپ کو پتا بھی ہے کہ جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں وہاں کی سردی بڑی شدید ہوتی ہے اور روئیں کے اندر داخل ہوتی ہے۔ سردی کی وجہ سے ٹھٹر رہے تھے، بخار بھی تھا، سردی بھی تھی اور لحاف لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب قریب سے گزرے نا تو آپ کے مالک نے وہ جو آپ کے لحاف لیا ہوا تھا اس کو کھینچ لیا اور پاؤں سے ٹھوکر لگائی اور پرے گرا دیا اور جا کہا چلو اٹھو کام کرو۔ نہ صحت کا خیال کیا نہ سردی کا خیال کیا۔ رسول عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ حضرت بلال حبشی جب لحاف لے لیا تو حضرت بلال حبشی کے جسم پر اور بھی کپ کپی تاری شروع ہو گئی، اور کپ کپی تاری شروع ہوئی۔ آپ نے پوچھا بلال کیا بات ہے؟ فرمایا یہ مالک مجھے مارتا ہے، بخار میں بھی کہتا ہے کام کرو، بخار بھی ہے، سردی بھی ہے۔ رسول عرب و عجم سنیے گا، رسول عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر گئے اور اپنا لحاف لے کر آئے اور فرمایا کہ بلال آپ اس میں بیٹھ جائے۔ فرمایا لحاف تو آپ لے آئے ہیں، میرے حصے کا کام کون کرے گا؟ وہ مجھے صبح مارے گا۔ فرمایا سنیے گا، آپ نے فرمایا میں محمد رسول اللہ تیرے حصے کا کام کروں گا۔ جو عشق میں آ جائے، پھر جو محب بن جائے، محبوب بھی اس کو پھر تنہا نہیں چھوڑا کرتے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ گویا کہ میر تقی میر نے حضرت بلال حبشی کے بارے میں جتنی انہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں ان کے بارے میں شاید یہ شعر کہا ہو۔ مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ حضور آپ کے عشق کے اندر ہم نے سب کچھ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کو فتح کیا، پھر ایک وقت آیا، حضرت بلال بڑے جری بھی تھے اور آپ کے جسم کے اندر بڑی طاقت بھی تھی اور حبشے کے رہنے والے تھے۔ میرے ایک استاد ہیں، وہ حرم میں گئے، کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو کالے رنگ کی زلفوں والا، کالے رنگ والا بیٹھا ہے نا، جس کی ایڑیاں بھی پھٹی ہوئی ہیں، جس کی ناک بھی چپٹی ہوئی ہے، جس کے ہونٹ بھی بڑے ہیں، حسن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن لوگ ان کے قدموں میں دو زانو بیٹھ کر ہاتھوں کو چومتے ہیں، پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ بات کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم بھی قریب ہوئے، ہم نے پوچھا بھئی ماجرا کیا ہے، یہ کون ہستی، یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ حضرت بلال حبشی کے خاندان کا فرزند ارجمند ہے۔ کہنے لگے میرے دل کے اندر خیال آیا، واہ بلال، اگر کالے رنگ کے لوگوں میں تو نہ آیا ہوتا تو آج کالے رنگ کی اتنی قدر نہ ہوتی۔ تو میں نے حضرت بلال حبشی سے تخیلات